अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज हमारा तीसरा लेक्चर है उर्दू लाज़मी FSC साइंस सेक्शन ए, जिनका इस वक्त पीरियड ये शुरू है। इस लेक्चर में हम अपने उस चैप्टर को जो पिछले 2 दिन से हमारा जारी है उसे मुकम्मल करेंगे और इसके बारे में मुकम्मल हम करते हुए कल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हमारे सबक का नाम है, जिसे हमने मुकम्मल किया हुआ। आज उसके आखिरी 2 पैराग्राफ पढ़ते हुए हमारा सबक मुकम्मल हो जाएगा। अल्लामा शिबली नोमानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुख्तलिफ खूबियाँ उन्होंने बयान की हैं। इसके साथ साथ इख्तिताम पे आप देखेंगे कि उनके मिजाज की एक और खूबी यहाँ पर बयान की गई है कि एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए। एक शख्स मस्जिद के सहन में लेटा हुआ था। इत्फाक से उमर बिन अब्दुल अजीज के पाँव की उसे ठोकर लग गई है। उसने झल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो? आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये इंसानी नफ्सियात है कि हम अगर सोए हुए हों, हमें कोई इस तरीके से उठाने की कोशिश करे या पाँव की ठोकर लग जाए या ज़ोर ज़ोर से कोई हिला दे तो हमारे मुंह से इसी किस्म के फजूल अल्फाज निकल जाते हैं। अब उस शख्स ने भी ऐसा ही कहा। आगे से आम इंसान नहीं था जो उसे मारता पीटता या उसकी इस बात के जवाब में कोई और बुरी बात कहता, बल्कि जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज थे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि नहीं, पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने इस शख्स को गुस्ताखी की सजा देनी चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, क्यों, उसने क्या गुनाह किया है? उसने इस्तफसार किया, मैंने जवाब दे दिया। अब आप सोचिए, क्या ऐसा रवैया हम आम इंसान अपना सकते हैं? कभी भी नहीं। ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ही थे जो दीन इस्लाम की मुजस्सम तस्वीर थे, तफसीर थे। उन्होंने उस शख्स की बात के जवाब में नहीं कहा और उसे किसी किस्म की सज़ा ना दी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब मरने लगे तो मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत कर जाइए। कहा, मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुस्लिमा ने कहा, मैं अभी 1 लाख दिनार भेजे देता हूं, जिसको चाहे इसकी वसीयत कर दीजिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि इससे तो ये बेहतर है कि ये रकम जिन लोगों से वसूल की है उनको वापस कर दो। मुस्लिमा यह सुनकर बेख्तियार हो पड़े। अब आप देखिए, जानकनी का आलम है, मरने के करीब हैं, तब भी उन्हें इसी बात की फिक्र है कि रकम किसी भी किस्म की नहीं अपने सर लेकर दुनिया से जाने। चनाचे उन्होंने फौरी तौर पे ये जवाब दिया है कि ये रकम जिनकी है उन्हें वापस कर दो। इस सिलसिले में ये अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफा बनु उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफात पाई तो उसके तरके में सिर्फ औलाद ज़कूर, यानी जो बेटे थे ना, सिर्फ उन्हें जो नकदी रकम मिली है उसकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख दिनार थे। ये नकदी रकम इतनी थी और सिर्फ बेटों के लिए। बेटियां हैं, भतीजे, भांजे, न जाने और किस किस को दिया गया होगा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब वफात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े, जिनमें से तजहीज़ो तकफीन के मसारिफ अदा करने के बाद 10 दिनार बचे जो वर्सा पर तकसीम हुए। और इसके साथ साथ यही 10 दिनार थे जो तजहीज़ो तकसीम के बाद वर्सा में तकसीम हुए हैं। अब ये आप अंदाज़ा कर लीजिए, एक बादशाह वक्त है और उसके पास मरते वक्त सिर्फ 10 दिनार हैं। गर्ज उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उसी असूल का नमूना है थी जो इस्लाम ने कायम किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस्लाम के मुताबिक उन्होंने अपने आप को
ڈھالا اور مرتے وقت بھی انہوں نے یہی کیا کہ جو افراد ان کے ارد گرد تھے انہیں کسی بھی قسم کی دنیاوی اس میں نہیں ڈالا، بلکہ ترکے میں سے جو ان کا اصل حصہ تھا وہ انہیں دیا اور اس دار جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اب یہ طالبات آپ یہ دیکھیں گے کہ سبق کے اختتام پہ لکھا ہوا ہے مقالات شبلی جلد چہارم۔ جلد چہارم میں شبلی کے مقالات کی یہ جلد چہارم ہے، جس میں یہ مقالہ شامل تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ اسے آج ہم مکمل کر چکے۔ اب سبق جب مکمل ہو گیا تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پیپر میں یا امتحانی نقطۂ نظر سے ہر سبق آپ کو 10 نمبر کا خلاصہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح آئے گی۔ یہ دو انتہائی اہم چیزیں ہیں۔ اب انشاءاللہ آپ اس کا خلاصہ بھی تیار کر لیں گے، ہم اس کو مکمل پڑھ چکے اور ساتھ ہی آپ سیاق و سباق کے حوالے سے آپ تشریح کریں گے۔ سیاق و سباق میں سبق کا نام علامہ مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے اور مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اس کے بعد جو پیراگراف آپ کو پیپر میں دیا گیا ہو اس کا آپ سیاق و سباق لکھیں گے اور آخر میں اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ اب سیاق و سباق کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بنیادی طور پر سیاق کہتے ہیں متعلقہ پیراگراف سے پہلے کے حصے کو بیان کرنا، اور سباق کہا جاتا ہے متعلقہ پیراگراف کے بعد والے حصے کو بیان کرنا۔ آپ کو اگر پہلا پیراگراف آتا ہے، آپ بقیہ پورے سبق کا سرسری جائزہ لیتے ہوئے ایک یا دو پیراگراف کی شکل میں یعنی 7-8 لائنوں کی شکل میں آپ اس کو بیان کر دیں گے، اور اسی طریقے سے جب آخری پیراگراف ہونے کی صورت میں آپ اس سے پہلے والے حصے کو مختصراً بیان کر دیں گے۔ سیاق و سباق کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیاق و سباق کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایگزامینر، آپ کو چیک کرنے والا، یہ دیکھتا ہے کہ کیا طالب علم نے اس سبق کو سمجھا ہے، یہ پیراگراف جہاں سے دیا گیا کیا طالب علم سمجھتا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے یا بعد میں کیا بیان کیا گیا تھا۔ اب مختصر اس بات کو مزید بیان کرتے ہوئے تاکہ آپ کو جب آپ اس کا سیاق و سباق لکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے، اور ہاں جی اسی طریقے سے جب آپ درمیان سے کوئی پیراگراف آئے گا تو آپ 5-6 لائنیں اس سے پہلے کے حصے کی اور اسی طریقے سے 3-4 یا 5 لائنیں بعد والے حصے کی بیان کریں گے۔ الغرض ٹوٹل آپ کا سیاق و سباق 7 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہوگا۔ 7 سے 10 سطریں بہت ہیں، اتنا آپ سیاق و سباق بڑھانا چاہیں تو تھوڑا سا بڑھ بھی جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ہو تو یہ ٹھیک ہے۔ اب جی آپ سامنے رکھیے گا پیراگراف جو ہے آخری، جس کی ابھی میں آپ کو تشریح بھی کروا کے ہٹی ہوں۔ اس سلسلے میں یہ امر یہاں سے لے کے جو اسلام نے قائم کیا یہاں تک۔ اب آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیے گا، بلکہ میں باقاعدہ پہلے نمبر سے شروع کروں گی جیسے آپ نے پیپر میں لکھنا ہے۔ سبق کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز، مصنف کا نام علامہ شبلی نعمانی، ماخذ مقالات شبلی جلد چہارم، زیر تشریح اقتباس مناقب عمر بن عبدالعزیز کا آخری اقتباس ہے۔ زیر تشریح اقتباس سے پہلے علامہ شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ علامہ ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب سیرت الامرین کا یہاں سے تھوڑا سا میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی بیان کرتے ہیں کہ سیرت الامرین جو کہ علامہ ابن جوزی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا تو انہیں اس میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جو مناقب ملے انہوں نے اس سبق میں شامل کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے، جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اسلام کے عین مطابق اپنا طرز عمل رکھا،
زمینوں کا فیصلہ ہو یا سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا ہو، ہر معاملے کو انہوں نے دین اسلام کے مطابق حل کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گرجے کے متولیوں کے مقابلے میں اپنے خاندان کے فرد کو پیچھے رکھا اور قرآن پاک کے عین مطابق فیصلہ گرجے کے متولیوں کے حق میں کیا۔ ان کی حکومت اور سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ ان کی زندگی مکمل طور پہ دین اسلام کے مطابق تھی، حتیٰ کہ مرتے وقت ان کے پاس صرف 17 دینار تھے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد صرف 10 دینار بچے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔ یہ جی اس کا سیاق و سباق تھا۔ خلاصہ بھی آپ اسی طریقے سے خلاصے کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا سبق ہو اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ کا خلاصہ بنتا ہے، یعنی 1/3۔ 3 لائنیں ہیں، انہیں ایک میں آپ نے تبدیل کر دیا کسی بھی بات کو، تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس سبق کا جو تیسرا حصہ ہے اسے خلاصے کی شکل میں لے آئیں گے، ساتھ آپ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ سبق پورا پڑھا دیا گیا، اس میں سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کثیر الانتخابی سوال آ جائے تو آپ اس کا جواب دینے کے بالکل قابل ہو۔ آپ یہ سبق میں یہ جو آپ کے سامنے سکرین میں موجود ہے صفحہ، یہاں آپ دیکھیں گے مختصر سوالات بھی موجود ہیں، جملوں کی وضاحت موجود ہے۔ الغرض آپ کو جب پورا سبق پڑھا دیا گیا تو آپ ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کے قابل ہیں۔ مزید آپ اسے اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور کل آپ اسے باقاعدہ تیار کر کے آئیں گے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اگر کہیں بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکشن کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ السلام علیکم۔ جی طالبات، مس یہاں تجہیز و تکفین کا مطلب بتا دیں، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں جو ہے۔ ایک منٹ میں آپ کو سارا بتاتی ہوں۔